بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم زکوٰۃ کے مسائل ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیے تھے تو وہ ذرا سوال و جواب زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس کو میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں. ایک تو ہم نے گھوڑوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے ڈسکس کیا تھا کہ میجورٹی کا موقف یہی ہے کہ گھوڑوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گھوڑوں پہ زکوٰۃ کو تمہارے لیے معاف کر دیا, غلاموں پہ اور گھوڑوں پہ زکوٰۃ کو تمہارے ساتھ معاف کر دیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ وہ فی دینار یعنی ایک گھوڑے کے حساب سے 1 دینار وہ وصول کرتے تھے زکوٰۃ کی رقم, جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ گھوڑوں کی قیمتیں زیادہ چڑھ گئی ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو ہم نے دیکھا تھا وہ تو یہ تھا کہ ایک گھوڑے کی خرید و فروخت ہوئی تھی ایک اونٹنی کے بدلے میں, لیکن بعض اس کی میں نے اور روایتیں دیکھی ہیں تو اس میں 100 اونٹوں کا تذکرہ ہے, یعنی ایک گھوڑا جو ہے وہ 100 اونٹوں کے بدلے میں بکا تھا. اس میں پھر حضرت عمر نے کہا تھا کہ اچھا گھوڑوں کی اتنی قیمتیں ہو گئی ہیں تو ذرا اس پہ زکوٰۃ لاگو کرو. تو اس سے یہ بات بعض اہل علم نے سمجھی کہ اگر گھوڑے کی قیمت بہت زیادہ ہو, ٹھیک ہے, ایک ویلیویبل ایسٹ ہو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شارٹ کلپ میں نے بھی دیکھا تھا کہ 95 ملین میں ایک گھوڑا بک رہا تھا. خاص طور پہ یہ جو ریس دوڑ کے گھوڑے ہوتے ہیں بہت مہنگے بکتے ہیں. ٹھیک ہے, جوا لگتا ہے, خیر وہ ایک پورا بزنس ہے ان کا, گھڑ دوڑ جو ہے. تو وہ پھر جو ویلیویبل ایسٹ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہونی چاہیے, یہ بات ہم نے کنکلوڈ کی تھی. باقی جو لوگ ایگری نہیں کرتے تو وہ نہ دیں. ٹھیک ہے, مطلب اگر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں گھوڑے تو نہ دیں. اور اس میں جو نتیجہ ہم نے نکالا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے معاف کر دیا. اصل میں نقطہ یہ ہے کہ میں نے گھوڑوں کی زکوٰۃ تم سے کیا کر دی, تو معافی اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے اپنا وجود رکھتی ہو. تو جب یہ الفاظ آ گئے تو اب بعض اہل علم نے اس سے یہ سمجھا یا ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہوئی کہ یہ معافی کے جو لفظ آئے ہیں یہ اس معنی میں آئے ہیں کہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے معافی ملی ہے, اور وہ وجہ کیا ہے کہ وہ گھوڑے فی سبیل اللہ استعمال ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ ذاتی استعمال کے لیے تھے. تو گھوڑا اگر فی سبیل اللہ استعمال ہو رہا ہو یا ذاتی استعمال کے لیے ہو تو پھر وہ زکوٰۃیبل ایسٹ نہیں ہے. لیکن اگر گھوڑا جو ہے وہ ایک ویلیویبل ایسٹ ہے, شوقیہ پالا ہوا ہے اور ویلیویبل ایسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ انسان کو دینی چاہیے. اس پہ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا گاڑی پہ بھی زکوٰۃ ہے, تو گاڑی بھی جب تک وہ ذاتی ضرورت کے لیے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ہم نے کنکلوڈ یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے بلہ بھی رکھا ہے, کسی سپورٹ مین کا بلہ بھی اس نے خریدا ہے ملینز میں, ٹھیک ہے, یا کسی قلم کار کا قلم اس نے خریدا ہے, تو یہ ایک ویلیویبل ایسٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ غنی ہے, اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہ وہ ایک بلے کے لیے ملینز لگا سکتا ہے, تو وہ زکوٰۃ پے کرے. تو شوقیہ اگر کسی نے ہیوی بائک رکھی ہوئی ہے 70-80 لاکھ کی, ٹھیک ہے, تو وہ اس کی زکوٰۃ پے کرے. اگر شوقیہ اس نے 6-7 کروڑ کی گاڑی رکھی ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ پے کرے. ہاں, ذاتی استعمال کے لیے مہنگی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے تو کوئی حرج نہیں, اچھا گھوڑا رکھا ہوا ہے کوئی حرج نہیں, اس کی زکوٰۃ نہیں. اب یہ فرق کون کرے گا؟ میری بات ہے یہ اسی نے کرنا ہے جس نے دینی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات تو یہ ہو گئی. نیکسٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سونے چاندی کے علاوہ جو قیمتی پتھر ہیں ان پہ فقہا کا قول یہ ہے کہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ جس دور میں فقہا نے یہ بات کی تھی اس دور میں وہ ویلیویبل ایسٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو جس اصول کے تحت کرنسی پہ زکوٰۃ فرض کی گئی, کرنسی پہ زکوٰۃ کس اصول کے تحت کی گئی کہ وہ ایک ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی ویلیو ہے, پیپر کرنسی کی ایک ویلیو ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ویلیو جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہے. تو اگر کوئی بھی چیز جو ہے سونے چاندی کے علاوہ ویلیویبل ہو اور اس کی ویلیو جو ہے وہ ریکگنائزڈ ہو جائے, یعنی ایسے قیمتی پتھر ہم نے کہا تھا کہ جن کی ریسیل ویلیو ہو انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو ان کی ریسیل ویلیو کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, جبکہ وہ قیمتی پتھر سونے کے نصاب کو پہنچ جائیں.
ہم نے کہا تھا چھوٹے موٹے پتھر جو پہن لیتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے. سونے کا نصاب اچھا خاصا نصاب ہے. 7.5 تولے سونا تقریباً وہ 1.5 ملین بن جاتا ہے, 1.5 ملین. تو اتنے اگر کسی کے پاس قیمتی پتھر ہیں, آرٹیفیشل جیولری ہو, ٹھیک ہے, پلاٹینیم ہو, وائٹ گولڈ ہو, کچھ بھی ہو, تو وہ ایک ویلیویبل ایسٹ ہے. اگر اس کی ری سیل ویلیو ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی. دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی ڈائمنڈس کے حوالے سے. تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ مکان کے حوالے سے موقف کیا ہے عام طور پہ علماء کا, کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تب ہے جب وہ رینٹ آپ کو جو آ رہا ہے وہ آپ نے سیو کیا, 1 سال تک آپ کے پاس پڑا رہا, پھر وہ تو ویسی سیونگ کی زکوٰۃ ہے, بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا تھا کہ نہیں, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو رینٹ پہ مکان آپ نے دیا ہوا ہے یہ ایک بزنس ایسٹ ہے, اور بزنس ایسٹ میں آپ سیونگ کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, اس میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. اس میں زکوٰۃ یا تو آپ ایسٹ کے اوپر دیتے ہیں, جیسے آج بات آئے گی زکوٰۃ التجارت, ٹھیک ہے, یا پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں پروڈکشن پہ. ٹھیک ہے, تو مینز آف پروڈکشن جنہیں ہم کہتے ہیں ذرائع پیداوار, ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی, زکوٰۃ پروڈکشن کی ہوتی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ پروڈکشن جو ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, وہ کرایہ. تو اس کرائے کی زکوٰۃ دے, بشرطے کہ وہ کرایہ کتنا ہو. نصاب کیا ہے, نہیں 7.5 تولے. ٹھیک ہے, جب ہمارا فتویٰ لینا ہے تو پورا ہمارا لینا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک نصاب کیا ہے, غنی ہونے کے لیے نصاب کیا ہے 7.5 تولے. 52 تولے چاندی صرف چاندی کے لیے نصاب ہے, باقی چیزوں کے لیے نصاب کیا ہے 7.5 تولے. ٹھیک ہے, اور چوتھی بات ہم نے کیا ڈسکس کی تھی, اور کیا مسئلہ تھا, ہاں زیورات کی زکوٰۃ. وہ زیورات جو عورتیں پہنتی ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ موقف کیا ہے فقہا کا, ائمہ ثلاثہ کا, کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. حناف کا موقف یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہے. تو ہم نے کہا تھا ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ہے, کیونکہ روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے. کلیئر ہے بات. باقی اب اس میں کوئی اختلاف ہے آپ کا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لاسٹ ٹائم نا ڈسکشن زیادہ ہوگی, میں دیکھ رہا تھا کمنٹس بھی آ رہے تھے لوگوں کے نیچے کہ یہ کافی زیادہ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو بات کسی حد تک ٹھیک ہے, فزیکل کلاس کا بھی اتنا فائدہ تو ہونا چاہیے. ہاں یہ فائدہ تو ہونا چاہیے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز ہے, ایک چیز ہے بس اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دیکھیں ہم فقہ نہیں پڑھ رہے, ہم کمپیریٹیو فقہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیریٹیو فقہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مختلف آراء سامنے آئیں گی, بھلے ہم بے چین ہوں کسی رائے کو سن کے, ہمیں ہضم نہ ہو, سمجھ نہ آئے, کوئی بات نہیں, لیکن رائے تو ہے. یعنی ہم ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ ایک میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میڈیکل سائنس میں جو آپ کا پروفیسر ہے آپ اس کو باؤنڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں 10 رائے ہیں نا کسی مسئلے میں, تو آپ نے ہمیں 2 بتانی ہے. بھائی جب آپ علم پڑھنے آتے ہیں تو رائے تو سامنے آئے گی. ٹھیک ہے نہیں اچھی لگتی, کوئی بات نہیں, سائڈ پہ رکھتے ہیں. لیکن بے چین نہ ہو اس سے کہ یہ رائے کیوں سامنے آ گئی, اور یہ فلاں نے دے کیوں دی. اب اس نے دے دی 1000 سال پہلے دے دی, اب دے دی, میں کیا کروں, اس نے دے دی. ٹھیک ہے, سر اصل میں میڈیکل کی فیلڈ کا تعلق نا وہ اسلام سے یا کہنے کا آخرت سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں میرا یہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کہ کوئی سنت کے مطابق اور حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق کی اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئے ہمارے پاس, اس لیے وہ اس کو کٹ ڈاؤن کر رہے ہو, یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کا ایک تاریخی اور فقہی ذخیرہ ہے. جب ہم نے سبجیکٹ کا نام رکھا ہے کمپیریٹیو فقہ, اگر ہم اس میں سب کی آراء نہیں دیکھیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مانیں گے, نہیں دیکھیں گے تو صحیح ہے. ہاں اگر ہم مثال کے طور پہ دیکھیں, مثال کے طور پہ میں نے ایک کتاب لکھی, اس کا موضوع تھا اخلاق. ٹھیک ہے, تو کسی مسئلے میں میں نے لکھا کہ حضرات صوفیاء کا موقف یہ ہے. تو کہ آپ نے صوفیوں کا موقف کیوں بیان کر دیا؟ میں نے کہا بھائی ان کا ہے, میں نے یہ کہا کہ ان کا ہے, میں نے یہ کب کہا کہ میرا ہے. اب مطلب ٹھیک ہے, تو ہاں اصل بات یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں, اس کی ایکسیپٹنس پیدا کریں. ٹھیک ہے, کہ ہم کمپیریٹیو فقہ پڑھیں, ہر قسم کی رائے آئے گی. ٹھیک ہے, ایسی بھی کہ جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوگی, اور ایسی بھی کہ ہم کہیں گے نہیں یار بہت اچھی رائے ہے. ٹھیک, تو بس صرف ہم نے ڈسکس کرنا ہے. نالج کے لیے ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں.
تو جو نہیں کرنا بھائی، بس سن لیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم سننے پہ تیار نہیں ہیں، صرف سن لیں، ٹھیک ہے، سننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، سر سن کے objection تو کر سکتے ہیں. ہاں آبجیکشن کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر میری رائے ہوگی تو میں جواب دے دوں گا، کسی اور کی رائے پہ آبجیکشن ہے تو ان کی قبر پہ جا کے سوال کر لیں. نہیں سر آپ بتا رہے ہیں، آپ سے پوچھ. نہیں ظاہری بات ہے، میں تو کسی کا ترجمان تو نہیں نہ لگا ہوا، اب ریپریزنٹیٹیو تو نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے. ہاں میری رائے پہ آپ اعتراض کریں گے تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو رسپانس بھی کروں گا کہ بھائی مجھے یہ سمجھ اس طرح سے آتی ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ سر وہ جی قرض جو دیا ہو اس پہ 4 رائے تھی، اس میں سے بتا دیں آپ کے مطابق کون سی؟ قرض جو آپ نے کسی کو دیا ہے تو اس میں اگر قرض ملنے کی امید ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے اور ہر سال دیں گے. اور اگر قرض، کیونکہ آپ اس کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ملنے کی آپ کو امید بھی ہے. باقی جو آپ نے قرض دیا ہو تو اس کا ثواب آپ اللہ سے لے لیں. ہم نے کہا تھا کہ قرض کوئی کسی کو ایویں نہیں دیتا، ایسے ہی ہے نا، یا تو دنیاوی منفعت سامنے ہوتی ہے کہ آج اس کو دے رہا ہوں کل یہ میرے کچھ کام آئے گا، یا پھر آپ کے ذہن میں آخرت کی منفعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لے لی، بس ٹھیک ہے، ثواب لے لیا. اب چھوڑو اس بات کو کہ جی وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. جب ثواب کے لیے دیا آخرت کے لیے تو آخرت کے لیے دیا، دنیاوی فائدے کے لیے دیا تو دنیاوی فائدہ لے لو گے، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، لین دین کا اصول چلتا ہے دنیا میں، یک طرفہ تو گاڑی نہیں نا چلتی. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملتا ہے نا، ایسے تو نہیں ہے کہ ایک بندہ ہاتھ ملاتا رہے دوسرا کھینچتا رہے تو ہاتھ تو نہیں ملتا ہے. ٹھیک، ہاں قرض نصاب کے مطابق ہوگا پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا قرض کہ جس کے ملنے کی امید نہ ہو، تو اگر وہ مل جائے تو مطلب یہ کہ معجزہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب شکرانے کے طور پہ 1 سال کی زکوٰۃ نکالیں ہیں. جی قرض انڈیویجولی نصاب کے مطابق ہو یا سارے ایسیٹس ملا کے قرض کو ڈال کے پھر نصاب سے اتر جانا ہے؟ نہیں، مطلب سارے ایسٹ ہم نے یہ بات علیحدہ سے کی تھی کہ کون سے ایسٹس ہم نے ملانے. ضم النقدین کا مسئلہ آیا تھا تو اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ کون سے ایسٹس ہم نے ملانے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ کرنسی جو ہے، پیپر کرنسی، یہ ایک جنس ہے، اس کو آپ نے ملا لینا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ نہیں ملانا. سونا ایک علیحدہ جنس ہے، چاندی ایک علیحدہ جنس ہے، پیپر کرنسی ایک علیحدہ جنس ہے. ٹھیک ہے، چیکس وغیرہ ہو گئے، سیونگ سرٹیفکیٹس ہو گئے، یہ پیپر کرنسی میں آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس کیش پڑی ہے اور کچھ قرض ہے تو اس کو آپ ملائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس گولڈ ہے اور قرض کیش میں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں ملائیں گے، الا یہ کہ آپ نے کسی کو قرض بھی گولڈ کی صورت میں دیا ہو، پھر آپ ملائیں گے. نیکسٹ چلیں جی آگے. جی ایک اور کوشچن. سر وہ آپ نے کہا تھا کہ گھروں کا جو کرایہ ہے وہ لینا چاہیے اگر نصاب تو وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کب سے اس کی مدت شمار کرنا شروع کریں گے، یعنی معاہدہ ہونے پہ پھر والی رائے ٹھیک ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کرایہ آ جائے نا، جب آپ کے پاس کرایہ آ جائے، ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ، ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ایڈوانس کرایہ لے لیتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے سیکیورٹی تو آپ کے پاس کیا امانت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں جو آپ کے پاس کرایہ آ رہا ہے، ایڈوانس کرایہ آ رہا ہے تو اس میں سے 2.5% نکالنا چاہیے. اگر تو سالانہ کرایہ آپ کا 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جاتا ہے، اس سے کم ہے تو وہ میرے خیال میں آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے. سر اگر ایڈوانس نہیں آ رہا اس کیس میں پھر یہ ہے کہ اگر مہینے کے بعد آ رہا ہے تو پھر جب کرایہ ملے گا تو اس وقت آپ اس میں سے 2.5% نکالیں گے. ہاں، اس کو بزنس ایسٹ شمار کرتے ہوئے. سر یہ ایڈوانس جو ہے، یہ امانت تو اس صورت میں وہ رکھ لی ہے آپ نے، وہ تو آپ استعمال کر رہے ہیں. نہیں، ایک ہوتا ہے ایڈوانس کرایہ اور ایک ہوتا ہے، ہاں ایک ہے سیکیورٹی. 2 چیزیں وہ کرتے ہیں نا. جب آپ مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو آپ سیکیورٹی بھی لیتے ہیں، جس میں ہوتا یہ ہے کہ 1 ماہ کا آپ کرایہ لیتے ہیں اور 3 ماہ کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ آپ سیکیورٹی کے طور پہ اپنے پاس رکھتے ہیں کہ بندہ چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائے، یا بجلی کی بل اس کے پینڈنگ ہو تو بعد میں میرے کھاتے میں نہ پڑ جائے. تو وہ جو سیکیورٹی ہے وہ امانت ہوتی ہے، وہ یوز کر رہے ہیں، جس نے سیکیورٹی رکھی ہے وہ یوز کر رہا ہے. بہرحال اس کے پاس امانت ہے، اگر وہ چلا جائے گا تو اس کو واپس کرنی پڑے گی. جی سیکیورٹی پہ زکوٰۃ نہیں ہے نا، وہ اس کی رقم.
मिसाल के अक्सर ऐसे सुनने में आता है कि 10 लाख छोटी जी जी इस जगह पे आता है, तो उसने उससे भी आप उसको पता है कि मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है या 10 साल का एग्रीमेंट है, तो उसमें वो बिजनेस शुरू कर देता है और उसकी वो उससे जादू करता है, उसके वो फायदा भी उठाता है। तो उस पर ऐसी ह्यूज अमाउंट है, तो उस पर वो ज़कात अगर उसकी लग रही है तो वो कुछ देगा नहीं, क्यों? बस असल बात ये है कि वो माल किसका है, आपने उसको वापस करना है कि नहीं करना। वो तो वापस करना है, तो ज़ाहिर बात है मालिक उसका एक है कि दो हैं, एक ही है। तो जो मालिक है वो ज़कात देगा। अब उसका तयन आप कर लें कि आप हैं कि वो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उस रुपए पैसे का मालिक कौन है, तो जो मालिक है वो ज़कात देगा। इससे वो मकरूज आदमी ज़कात नहीं देगा अगर वो उसने 10 लाख 20 लाख की। ज़ाहिर बात है मकरूज़ ने मतलब मिसाल के तौर पे किसी ने कर्ज़ लिया 50 लाख, ठीक है, तो वो ज़कात नहीं देगा ना। मकरूज़ कौन देगा? क़ारिज़ देगा, कर्ज़ देने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसकी मिल्कियत है, जिसकी ओनरशिप है। ज़कात किसके ऊपर है? मालिक की। मालिक तो मालिक कौन है? ठीक। सर सॉरी सर बस ये क्लियर कर देंगे कि जैसे वो किराया आएगा उसकी वो निकाल देगा, इसमें साल की कोई शर्त नहीं कि साल एक इसी साल वेट करना है उसके गुजरने से। देखिए वो साल नहीं, या तो यूँ भी कर सकता है कि सालाना निकाल ले, मतलब साल का किराया आता है मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो साल में उसका किराया जो है मिसाल के तौर पे अगर उसका किराया है 10,000, वैसे ही हम फ़र्ज़ कर रहे हैं, अभी हम वैसे तो कह रहे हैं कि इतनी मिनिमम अमाउंट पे ज़कात नहीं होती, लेकिन वैसे मिसाल के तो साल का उसका 1,20,000 हो गया, तो 1,20,000 पे वो ज़कात निकाल ले सालाना। एक साल बाद हाँ, 1 साल बाद निकाल ले। या फिर ये है कि मंथली अगर उसको आसानी लगती है, जैसे ये बात आगे आएगी कि ज़कात आप इंस्टॉलमेंट्स में भी निकाल सकते हैं। कुछ लोगों को मंथली आसानी लगती है, इकट्ठे निकालना मुश्किल लगता है, तो मंथली भी निकाल लें। वो तो ये है कि ज़कात कैसे निकालनी है, उसके मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं। सालाना भी निकाल सकते हैं आप, उसको मंथली भी निकाल सकते हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, नफ्स मसला से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो आसानी की खातिर। फ़ुक़हा भी कहते हैं इसकी इजाज़त है, और वैसे दीन में भी इतनी वसअत है। सर ये जो हमारा सालाना ना एक किराया गवर्नमेंट देती है टैक्स की सूरत में, समझे 11 माह का हमारे पास किराया था, तो एक साल 1-2 माह का होता है, तो वो गवर्नमेंट देती है, तो वो भी एज ए ज़कात तो हो गया या वो टैक्स लग गया? नहीं, उस पर बात हमने की थी, टैक्स ज़कात में नहीं आता। सर ये 1 साल का मुआहिदा हुआ है तभी ये होगा ना, साल से कम का किराए का मुआहिदा था तब बेशक वो पैसे बहुत ज़्यादा है, तब नहीं ज़कात देगा वो बंदा। नहीं, देखिए फिर भी वो ज़कात देगा, क्योंकि वो बिज़नेस एसेट तो है। हाँ, बिज़नेस एसेट है, और ये है कि मुआहिदा एक से ख़त्म होता है दूसरे से हो जाता है, दूसरे से ख़त्म होता है तीसरे से हो जाता है। जैसे देखिए ना कि ये आपके ये जो बड़े बड़े ये बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चौराहों के ऊपर, अब ये लाखों में जो है वो इनका रेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो वो किसी ने 1 हफ़्ते के लिए ले लिया, किसी ने 2 हफ़्तों के लिए ले लिया, ये ऐसी है जैसे रेंट कार पे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये तो मामला चलता रहता है। एक ने फ्लैट छोड़ा, दूसरे ने ले लिया, तो मामला चलता रहता है। सर प्लॉट का बता दें, जो इंस्टॉलमेंट से अपने प्लॉट लिया हो तो किस्तें आपकी जारी होंगी? आपने जो प्लॉट लिया है ना, जाहिर बात है वो भी आपका एसेट है। हाँ, अगर तो आपने ज़ाती ज़रूरत के लिए प्लाट रखा है, ज़ाती ज़रूरत से मुराद के जैसे आपने मकान बनाना है, या आपने 2 प्लाट ले लिए कि एक को बेच के मैं दूसरे के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लूँगा, इस पे ज़कात नहीं है। ज़ाती ज़रूरत पूरी करने के लिए जो प्लाट लेते हैं उस पर ज़कात नहीं है। जो प्लाट आपने बच्चों के लिए ले लिया कि बड़े होंगे, शादियां करके इनका घर बना देंगे, उस पर भी ज़कात नहीं है। ज़कात उस प्लाट के ऊपर है जो बिज़नेस एसेट है, ठीक है, जिसको आपने इसलिए रखा हुआ है कि कीमत अच्छी लगेगी तो मैं इसको निकाल दूंगा, तो ये एक बिज़नेस एसेट है, और बिज़नेस एसेट के ऊपर ज़कात होती है। सर लेकिन अभी आपकी मिल्कियत में नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स जी जी, तो जितनी इंस्टॉलमेंट्स आपने दे दी हैं, अगर वो 7.5 तोले सोने के बराबर हो गई तो फिर उसकी ज़कात है, और अगर वो 7.5 तोले सोने से कम है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। ठीक, तो प्लाट के बारे में सबसे पहले ये वाज़ेह करना है, अपनी नीयत को क्लियर करना है कि मैंने इस पे अपना घर बनाना है, अपने बच्चों का बनाना है, तो फिर वो ज़कातेबल एसेट नहीं है। और सिर्फ इसलिए मैंने ख़रीदा है कि जैसे हमारे यहाँ देखिए ना, बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी का पूरा रियल स्टेट पूरा एक बिज़नेस है, सबसे मतलब कहते हैं कि जी पैसे वाला बिज़नेस ये यहाँ पे पाकिस्तान में तो कम है। बिजनेस आजकल की चली है, जल्दी जो भी अच्छा एक अर्न कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना, तो उसका वो सेकंड जो है ना वो सेविंग हो रही तो वो प्लॉट ले लेता है। हम प्लॉट ले लेते हैं, तो इसलिए अगर आप उसको एज अ बिज़नेस एसेट लेते हैं तो बिज़नेस एसेट के तौर पे उस पर ज़कात होगी। उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी ना, उसके ऊपर 2.5% आप देंगे, बशर्ते कि वो प्लाट कितना हो, निसाब को पहुँच जाए। और निसाब क्या होगा? ये 7.5 तोले।
ڈاکٹر صاحب اگر وہ 7 سال پڑا ہوا ہے تو جو 7 سال کی اس نے نہیں دی زکوٰۃ تو مارکیٹ ویلیو پہ پھر ہر 7 سال پہ وہ کرے گا یا پھر نیچر کو ڈفرینٹ رکھے گا؟ وہ یہی ہے کہ ہر سال کی جو ہے وہ ایک اندازاً مارکیٹ ویلیو نکال لے جو اس کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اندازاً ایک مارکیٹ ویلیو نکال کے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نکال لے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ زکوٰۃ التجارہ۔ ابھی تک ہم نے نقدین کی زکوٰۃ پڑھی ہے، کرنسی کی، ٹھیک ہے، اور کرنسی سے متعلق چیزوں کی، سونے چاندی کی زکوٰۃ۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تجارت، بزنس ایسٹ۔ تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، اور اس کے بعد فقہا، کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے سمرہ بن جندب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے ان نخرج الصدقہ، کہ ہم صدقہ نکالیں، ہم زکوٰۃ نکالیں اس مال میں سے کہ جس کو ہم نے بیع کے لیے تیار کر رکھا ہو، ٹھیک ہے، جس مال کو ہم نے بیع کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے ہم نے نکال رکھا ہو، اس میں سے ہم کیا کریں؟ زکوٰۃ نکالا کریں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت سمرہ بن جندب نے کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے۔ اسی طرح دارقطنی کی روایت ہے حضرت ابو ذر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی الابل صدقاتها وفی الغنم صدقاتها، اونٹوں میں بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بکریوں میں بھی زکوٰۃ ہے، وفی البقر صدقاتها، گایوں میں بھی زکوٰۃ ہے، وفی البز صدقاتہ، اور مال تجارت میں بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام شافعی، امام احمد اور سنن بہقی وغیرہ کی بھی روایت ہے کہ ایک صاحب نے مطلب یہ روایت جو راوی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہ جو ہوتی ہے نا جانوروں کی کھال، یہ بیچا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ برتن وغیرہ تھے جو کہ میں بیچتا تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں میرے پاس سے گزرے، تو انہوں نے مجھے کہا اد صدقۃ مالی، کہ اس کا صدقہ ادا کرتے ہو، یعنی یہ جو بازار میں تو لے کے بیٹھے ہو۔ تو وہ راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین، یہ تو جانوروں کا چمڑا ہے، کھال ہے، جیسے ہمارے یہاں چمڑا، خیر بہرحال ایک کاروبار تو ہے، جوتا تو بنتا ہے اس سے۔ تو اب اس کے کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کیسے میں اس کی زکوٰۃ دوں، جانور تو ہے کوئی نہیں، تو کیسے کیلکولیٹ کروں گا؟ تو حضرت عمر نے کہا قوموا، اس کو تولو، ثم اخرج صدقاتہ، پھر اس کی زکوٰۃ نکالو، یعنی وہی 2.5%، ٹھیک ہے، یعنی اس کی قیمت نکالو اور پھر 2.5%۔ تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے میجورٹی آف دی فقہا یہ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ ہے، اور ہونی بھی چاہیے، بات سمجھ بھی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ سونے چاندی پہ زکوٰۃ ہے، جو آپ نے تجارت میں نہیں لگایا تو وہ جہاں تجارت میں لگایا ہوا ہے بڑھی چلی جا رہا ہے تو وہاں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اہل و ظاہر کہتے ہیں کہ نہیں ہے، مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ظاہری اسکول آف تھاٹ، اہل و ظاہر کا موقف یہ ہے کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اصل میں ان ساری روایتوں کو اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ضعیف ہے نا جو جس میں آ رہا ہے کہ یہ ہے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، یہ ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے، ضعیف روایات کثرت طرق سے حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تصحیح و تضعیف کا جو فرق آیا تھا اس میں بھی آپ نے بس پھر یہی ہے کہ صلو علی النبی، ہاں صلو علی النبی، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی سال کا گزرنا ضروری ہے؟ ہاں مال تجارت میں ظاہری بات ہے سال کا گزرنا ضروری ہے، مال تجارت میں کہتے ہیں یہ پروفٹ پہ بھی نہیں مانتے جی کسی چیز پہ بھی نہیں مانتے۔ سر ابھی تو آپ نے بتایا تھا کہ جیسے کرایہ بھی تجارت کی طرح ہے، تو وہ اس میں ہر نہیں مطلب جب بھی آئے گا جیسے پروفٹ تو تب دیں گے، جی جی۔ تو پھر یہ مال تجارت کے جو پروفٹ ہے اس پہ سال گزرنے کی شرط کیوں ہے؟ مالے یہ جو مال تجارت کا جو پروفٹ ہے اس پہ سال گزرنے کی شرط ہے؟ دیکھیں اس میں سال گزرنے کی شرط تو ہے، ظاہری بات ہے، لیکن سال گزرنے کی شرط میں اصل میں دیکھیں کہ وہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی فارمیسی ہے، ٹھیک ہے، اب فارمیسی ہے اس کی تو سال کے بعد زکوٰۃ دے گا، لیکن یہ ہے کہ فارمیسی میں میڈیسن آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو اب وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ سال بھر میں اس کی فارمیسی میں کتنا مال پڑا رہا،
2 ملین کا تھا، 3 ملین کا تھا. یا پھر یوں بھی کر سکتا ہے کہ سال کے اینڈ پہ اس کی فارمیسی میں کتنا مال پڑا ہوا ہے، یا تو سال بھر کی ایوریج نکال لے، یا پھر دیکھیں وہاں پہ کوئی پروڈکٹ ایسی نہیں ہے جو سال بھر پڑی رہے، وہ تو ایکسپائر ہو جائے گی نا، ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کریانہ سٹور والا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی بھی چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تو سال تو کسی چیز پہ نہیں گزرا. وہ تو بیسیکلی اوور آل ایک ایسٹ ہے جس کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس کے پاس جو ہے وہ 1 ملین کا ایسٹ ہے یا 2 ملین کا ایسٹ ہے، یعنی وہ چیزیں بیسیکلی کیش ایکویلنٹ ہیں نا، تو ہم اس کو کیش ہی کنسیڈر کر رہے ہیں ایک اعتبار سے. چیز تو آ رہی ہے جا رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر سال گزرے، الا ماشاء اللہ کہ سال بھر تک کوئی چیز پڑی رہے دکان میں. ٹھیک ہے، عموماً آتی ہیں نکل جاتی ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ سال میں جتنا مال پڑا ہوا ہے سال کے آخر میں اس کی دکان میں، اس اعتبار سے وہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے، اس کا 2.5% نکالے. یہ مراد ہے. تو سر اس مال پہ بھی ہے اور پروفٹ پہ بھی ہے، دونوں میں زکوٰۃ؟ نہیں، صرف مال کے اوپر ہے. سر یہ جیسے کرایہ کے گھر میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ گھر پہ نہیں ہے، اور 2 چیزیں ہیں نا، میں نے وہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا تھا، وہ ابھی بات آگے جا کے کھلے گی. ٹھیک ہے، ایک ہے ایسٹ اور ایک ہے مینز آف پروڈکشن، جنہیں ہم کہتے ہیں ذرائع پیداوار. ذرائع پیداوار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ آگے کہیں روایت آئے گی. ٹھیک ہے، عوامل پیداوار، ٹھیک ہے، تو مینز آف پروڈکشن پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، پروڈکشن کے اوپر ہوتی ہے. اب یہاں پہ ذرائع پیداوار کیا ہے فارمیسی میں؟ یہاں ذرائع پیداوار کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، تو بزنس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اصل ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں پروڈکشن کے اوپر زکوٰۃ ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ فارمیسی میں پروڈکشن کیا ہم اس کو ریفنڈ کریں گے کہ فارمیسی ایسٹ کے اوپر زکوٰۃ ہے نا، اس لیے مینز آف پروڈکشن کیسے کہتے ہیں کہ وہ مین باقی ہے، پروڈکشن جاری ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک بندے نے دوائیوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے، یہ مینز آف پروڈکشن ہے. سمجھ رہے؟ تو اپنی دوائیوں کی فیکٹری کی پروڈکشن پر لگا دے. ہاں، وہ پروڈکشن کے اوپر دے گا. جیسے ایبٹ کی فیکٹری ہے، وہ پروڈکشن کے اوپر دے گا. ٹریڈ اور مینوفیکچرنگ میں دونوں فرق آ جائے گا. ہاں، ٹریڈ میں مینوفیکچرنگ میں دونوں میں فرق آ جاتا ہے. جو ایسٹ ہوتا ہے بزنس کا، اس پر بھی مطلب نصاب کی بھی لمٹ ہے کہ بھی زکوٰۃ جو سونا ہے 7.5 تولہ اس کی اماؤنٹ کو پہنچنا چاہیے کہ وہ کم بھی ہو تو. کیا چیز؟ ایسے کسی کا بزنس ہے اس کو سال بعد کیلکولیٹ کرتا ہے تو اس کا جو ہے نا وہ 7.5 تولہ سونا کی اماؤنٹ نہیں بنتی جو اس کے پاس ایسٹس ہیں، اس پر بھی مطلب زکوٰۃ نصاب دیکھیں گے کہ نصاب سے کم ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ ہے. نہیں، بزنس ایسٹ ظاہری بات ہے اس کا نصاب تو ہے. ہاں، ہر جگہ نصاب تو ہے، بزنس ایسٹ کا بھی نصاب ہے. اب نصاب کیا ہے؟ میجورٹی یہی کہتی ہے کہ چاندی ہے، مطلب جس نے کھوکھا لگایا وہ بھی زکوٰۃ دے. ہاں، پان شاپ جس نے کھولی ہوئی ہے 80-90 ہزار کا تو مال ہوگا نا اس کی دکان میں، تو وہ بھی زکوٰۃ دے. ٹھیک ہے، تو لیکن ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نصاب جو ہے نا بقیہ چیزوں کا، اس میں سونے کو معیار بنانا چاہیے، کیونکہ قیاس وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی قیاس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو قیاس ہم بھی کر رہے ہیں، تو قیاس آپ چاندی پہ کریں یا سونے پہ کریں برابر ہے، قیاس ہی کر رہے ہیں آپ. جی جی، لاکھ کے اوپر 2,500. ڈاکٹر صاحب وہ ہمارا بزنس ہے تو ہم اسی طرح ہوتے ہیں جیسے محرم کا مہینہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسی مثال وہ ہمارا کاروبار چل رہا ہے 20 لاکھ میں، تو ہم نے جب سال بعد ہم نے اس کو پھر بڑا لین دین والا معاملہ وہ دیکھا، پھر اس کے بعد جو اپنے مال پڑا اس پہ دیکھا تو سارا جو دیکھا تو ہمارا جو ہم نے 20 لاکھ سے کام شروع کیا تو اب وہ 25 لاکھ پہنچ گیا، 23 لاکھ پہنچ گیا، تو ہم 23 لاکھ کے حساب سے ہم ویسے دبا دیں. جی جی ٹھیک ہے، ایسے تو اہل الظاہر کا کہنا یہ ہے کہ مال تجارت پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ایک تو وہ یہ کہ ان روایتوں کو ضعیف کہتے ہیں، اور دوسرا وہ قیاس کے قائل ہی نہیں. اہل الظاہر قیاس کو مانتی ہی نہیں، قیاس کا پرنسپل ہی انہوں نے اڑایا ہوا ہے، وہ ہم اصول فقہ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ روایت ایک نہیں ہے، کئی ایک ہیں، اور جب ضعیف روایات ایک سے زیادہ ہوں تو وہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، یہ ہم اصول حدیث میں پڑھیں گے. کلیئر ہو گئی بات؟
جی نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے، مال تجارت جو ہے وہ کب زکوٰۃ کے قابل ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جب اس کی ملکیت آپ کے پاس ہو، جب ملکیت آپ کو ٹرانسفر ہو جائے نا تو پھر وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہوگی۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہاں ہاں، تو ابھی زیادہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اگر آپ والد صاحب کے ساتھ لگیں، ٹھیک ہے، ان کے کاروبار میں، تو وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا آپ کے والد صاحب فوت بھی ہو گئے تو لیگلی ابھی تک آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوا، تو جب تک ٹرانسفر نہیں ہوا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ جب ملکیت اس کی آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر اس کے بعد سے اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر لاگو ہوگی۔ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتا تو یہ زکوٰۃ کون دے گا؟ ٹرانسفر نہیں ہوتا، جس کے نام ہے، جو اس کا مال ہے، ہو گیا تو ظاہر بات ہے اس کی ذمہ زکوٰۃ تو واجب رہے گی، تو اس کے مال میں سے نکالیں گے۔ ملکیت میں بھی نہیں ہوتا کہ ملکیت اس کی ہوتی ہے جس کا اس پہ کنٹرول اور چیز پہ ایسے پہ، ہاں، جسے ہم حق کے تصرف کہتے ہیں نا، ہاں، حق کے تصرف۔ آپ کے پاس آ وارثین ٹھیک ہے۔ سے وہ لازم ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ دے۔ جی جی، جو وارثین ہیں وہ اپنے مورث کی زکوٰۃ نکالیں گے، ٹھیک ہے، اس کے مال میں سے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر اس نے کوئی پلاٹ وغیرہ لیا ہے تو جب لیا ہے تو تجارت کی نیت سے لیا ہو، ٹھیک ہے، تو جب اس نے تجارت کی نیت کر لی ہو تو پھر زکوٰۃ ہے، اور اگر اس کی نیت کلیئر نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں اس میں۔ اچھا جی، اب نیکسٹ کیا ہے، مال تجارت کی جو ہے وہ زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ مال تجارت کی زکوٰۃ اس طرح سے نکالنی ہے کہ دیکھیں یہ تو مشکل ہے، ہم نے کہا کہ آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو مال تجارت میں آپ اوور آل جو ہے وہ سال کا اعتبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہاں ایک مسئلہ اختلافی آ جاتا ہے کہ شروع سال میں، مثال کے طور پہ ہم نصاب لے لیتے ہیں، چلو چاندی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں گے آپ صاحب بار بار سونے کا ذکر کر رہے ہیں، چاندی کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ 90,000 کا مال جو ہے وہ آپ کی دکان میں پڑا ہے، 1 لاکھ کا جنوری میں، ٹھیک ہے، درمیان میں وہ مال جولائی میں جا کے جو ہے وہ 70,000 ہو گیا، پھر سال کے آخر میں جا کے وہ 1 لاکھ کا ہو گیا، تو اب زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بات سمجھیں، یعنی درمیانے سال میں وہ جو مال تھا وہ نصاب سے کم ہو گیا، شروع سال میں اور آخر سال میں وہ نصاب کے برابر تھا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ ہم شروع اور آخر سال میں دیکھیں گے، اگر مال تجارت نصاب کو پہنچتا ہے تو ہم درمیانے سال کو اس کے اندر شامل سمجھتے ہوئے اس پہ زکوٰۃ کا فتویٰ دیں گے۔ لیکن امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مال شروع سال میں جو ہے وہ نصاب کو پہنچتا تھا، درمیانے سال میں وہ نصاب سے کم ہو گیا تو ختم، اب دوبارہ جب نصاب کو پہنچے گا تو پھر سال شروع ہوگا، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ سر ہمارے بزنس کے اندر جو روٹین کے ہم دیکھتے ہیں نا، وہ سیزن وائز چلتے ہیں، 6 مہینے کام ہوتا ہے، 6 مہینے ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو پھر تو ہماری زکوٰۃ بنتی ہے۔ جتنے بھی مارکیٹس میں ہمارے ہیں یا اب سیزن وائز کام ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کیسے کریں؟ دیکھیں نا، وہ سیزن میں بھی نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اصل بات یہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو سال میں تو اس نے کما لیا نا، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں سال پورا ہونے سے پہلے وہ ختم ہو گیا مال، بس پہلے 6 مہینے بیٹھ کے کھایا نا ہم نے۔ اچھا، مطلب سال کے سے پہلے ہو گیا تو پھر دوسرے قول کے مطابق اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے نظر کون سی رائے ہے؟ یہی بات بہتر ہے کہ وہ جو مال ہے آپ کے پاس سال بھر کیا ہے پڑا رہے، دیکھیں نا، وہ پھر مسئلہ اس میں یہی آتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت پوری کرنے والا مال ہے، ضرورت پوری کرنے والا۔ یہ اسی صورت میں میرے خیال میں ہوگا جب آپ چاندی کو نصاب بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بندہ ہماری مارکیٹ میں کسی کو بھی نہیں لگیں گے، ہاں، سونا تو بندہ کھانے سے رہا، ٹھیک ہے،
کہ 6 مہینے سونا کمائے اور 6 مہینے سونے کے حساب سے کھائے. لوگ کھاتے ہوں گے، ظاہری بات ہے، ڈائمنڈ کے حساب سے بھی کھاتے پیتے ہوں گے، لیکن کم ہے ایسا ہے. کلیئر ہے جی بات؟ جیسے اپنے مالک کا پیکج جب جس کی ملک میں ہوگا وہ زکوٰۃ دے گا. جیسے جو پراپرٹی کا فائلنگ سسٹم ہے اس کو پھر ہم کیسے ملکیت ڈیفائن کریں گے؟ کیونکہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ ڈاکیومنٹس میں اسٹامپ وغیرہ لکھوا کے وہ دے چکا ہوتا ہے اپنی طرف سے کہ میری ملکیت نکلیں، لیکن گورنمنٹ کے لحاظ سے تو وہ اسی بندے کے مالک جو ہوتا ہے وہ خود ہی ہوتا ہے. مالک اس کو کہتے ہیں جو قابض ہے، ٹھیک ہے، جو قابض ہے، بس آسان سی ڈیفینیشن اس کی یہی. ٹھیک، نیکسٹ کیا ہے جی؟ ہاں، ایگریکلچرل آؤٹ پٹ. ایگریکلچرل آؤٹ پٹ، زرعی پیداوار، اس کی زکوٰۃ. تو قرآن میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. جو تم نے کمایا اس میں سے بھی خرچ کرو، اور اس جو تم نے کمایا اس میں وہی بزنس آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں بھی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں بھی خرچ کرو. یہ زرعی پیداوار کا ذکر آ گیا، یعنی بزنس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے اور زرعی پیداوار کے اوپر بھی. اور قرآن میں ایک اور جگہ پہ کیا ہے؟ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ. اس کا حق دو، جس دن تم نے کھیتی کاٹی ہے اس دن اس کا حق ادا کرو، اسی دن جس دن کھیتی کاٹی ہے. اور اس کا حق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد زکوٰۃ ہے. کھیتی کا حق کیا ہے؟ زکوٰۃ، جو عشر ہے یا نصف عشر ہے. یہاں پہ پرسنٹیج چینج ہے. ابھی تک ہم نے جو پرسنٹیج پڑھی ہے کرنسی میں، نقدین میں، مال تجارت میں 2.5% ہے، لیکن زرعی پیداوار میں پرسنٹیج کیا ہے؟ 10% ہے یا 5%. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کن فصلوں کے اوپر زکوٰۃ تھی؟ تو وہ 4 تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن چیزوں پہ زکوٰۃ لی گئی زرعی پیداوار میں وہ 4 تھیں: الحنطہ گندم، والشعیر جو، والتمر کھجور، والزبیب کشمش، منقع جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس پہ اہل علم کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے، ویسے روایت یہ بھی ضعیف ہے. میں نے کہا تھا نا کہ آپ زیادہ اس میں جائیں گے نا تو ثابت کچھ بھی نہیں ہوگا زکوٰۃ میں. پھر صرف یہی قرآن کی آیت ثابت ہوگی وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے، اب کیا دینی ہے، کہاں دینی ہے، کچھ بھی نہیں ثابت ہوگا. سر وہ پھر وہ جو اصول ہے اس پر عمل کر لیں، غنی سے مال دے پھر غربا کو دے. نہیں، اب یہ اصول ہم بنا تو رہے ہیں، یہ سارے اصولوں کے تحت ہی تو تذکرہ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو یہ روایت مرسل ہے. تو مرسل روایت بھی جب کوئی اور روایت نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 4 چیزوں میں تو زکوٰۃ ہے، اس پہ تو اتفاق ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی زکوٰۃ وصول کی گئی. کلیئر ہو گئی بات. اب جو بقیہ چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ظاہری بات ہے فصلیں تو 4 یہ نہیں ہیں نا، فصلیں تو یہاں کتنی ہیں؟ ہزاروں ہیں. کپاس ہے، گنا ہے، مطلب ایسی قیمتی فصلیں ہیں. کچھ کھانے والی ہیں، کچھ کھانے والی نہیں ہیں. باغات ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، خشک میوہ جات ہیں. ٹھیک ہے، ان سب کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو عطا بن صائب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مغیرہ جو ہے انہوں نے یہ چاہا کہ موسیٰ بن طلحہ جو ہے وہ سبزیاں اگاتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مغیرہ نے یہ چاہا کہ وہ ان کی سبزیوں کی جو زمینیں ہیں ان پہ زکوٰۃ وصول کریں کیونکہ وہ عامل تھے. تو موسیٰ بن طلحہ نے کہا کہ بھائی آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، سبزیوں کی زکوٰۃ نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. دارقطنی کی روایت ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ تابعی کا قول ہے، مرسل روایت ہے. ایک اور روایت ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ جو ہے وہ سبزیوں میں صدقہ نہیں لیتے تھے. حضرت معاذ کو کہاں گورنر بنا کے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یمن کا. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، تو سبزیوں پہ وہ زکوٰۃ نہیں لیا کرتے تھے. یہ بھی بعض روایتوں میں آیا. امام بہقی کہتے ہیں کہ یہ جتنی روایتیں ہیں یہ سب مرسل ہیں. مرسل روایت سمجھتے ہیں نا کہ تابعی جو ہے وہ ہاں صحابی کو چھوڑ کے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی مرسل روایتیں زیادہ ہیں تو ان کو ملا کے آپ یہ بات نکال سکتے ہیں کہ سبزیوں پر زکوٰۃ
نہیں. آج کے دور میں بھی ٹھیک ہے. سر آج کے دور میں لہسن ادھر جی مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ تابعی جو ہے ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرے, درمیان میں صحابی کو چھوڑ دے. تو میجورٹی آف دی فقہا یہ کہتی ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, میجورٹی. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے, جو چیز زمین سے نکلتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. ہمارے رشتے دار ہیں آلو کی فصل کر کے اربپتی, ان کو ٹھیک ہے. نہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بہتر ہے, زکوٰۃ ہونی چاہیے. ہم اس پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. سر وہ آخر کے دور میں یہ بات ہوتی ہوگی نا, مختلف فصلیں ہوتی تھی. جیسے یہاں پہ بات آئی ہے کہ حضرت عمر نے کیا کیا, اپنے ایک عامل کو لکھا کہ جو یہ انار نہیں ہوتا, انار, تو انار کے بارے میں کہا کہ بھائی اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بھی کہ جی یہ انار جو ہے نا, کشمش کی زکوٰۃ آپ لے رہے ہیں, یہ تو اس سے بھی مہنگا ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, رہنے دو, مطلب ہمارے پاس کوئی نص نہیں ہے. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ اب دیکھیے ایک بات ہے نا کہ مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل قدر صحابی ہیں, لیکن جہاں کلیئر نص ہوتا ہے وہاں وہ کچھ اور کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جہاں پہ اتنی واضح بات ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اتنا زیادہ ہے. وہ اب گھوڑوں اور اونٹوں والی بات بھی تو اسی نوعیت کی تھی نا جس پہ انہوں نے زکوٰۃ لگا دی پھر گھوڑوں پہ. وہ قیامت والے دن ہم ان کو ملیں گے, ان سے پوچھ لیں گے. اس پہ کلیئر نبی علیہ وسلم کی حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے. اب یہاں پہ بھی وہی بات آ رہی ہے, لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو چھوڑ دو, اس کی زکوٰۃ نہیں دینی. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, انہوں نے کہہ دیا, ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ جو کانٹیکٹ کے لحاظ سے لاسٹ میں نے بات کی تھی نا, تو اس موقع میں ان کے لحاظ سے انہوں نے شاید بات کر دی, اب ہمیں اس موقع کا پتہ نہیں ہے. ہاں ایسے ہی. تو امام ترمذی یہ کہتے ہیں کہ اہل علم کا عمل اسی بات کے اوپر ہے, یعنی عام طور پہ اہل علم کا عمل یا ان کا فتویٰ یہی ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ نہیں لی سبزیوں پہ, اور آپ کے خلفاء نے بھی نہیں لی, حالانکہ اس دور میں سبزیاں ہوتی تھیں. ہمیں جو سنت میں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ گندم کے اوپر زکوٰۃ لی گئی, کھجور پہ لی گئی, ٹھیک ہے, جو کے اوپر لی گئی, مطلب اس قسم کی فصلوں کے اوپر جو عام طور پہ غذا بنتی تھی. اچھا, یہ قرآن کا جو آپ نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طیب مال پہ اور جو زمین سے ہم نکالتے ہیں اس پہ. ہاں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو دلیل بنائی. یہ آگے بات آ رہی ہے, ابھی مزید ہم دیکھ لیں تھوڑا سا. فقہا کی رائے کیا ہے, دیکھیں اس میں حضرت حسن بصری کی, امام شعبی یہ بھی تابعین میں سے ہیں, سفیان ثوری, تو یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں بھائی زکوٰۃ جو ہے نا وہ بس 5 چیزوں میں ہی ہے, 4-5 چیزوں میں جن کا ذکر نص میں آ گیا. ٹھیک ہے, گندم, جو, مکئی, مکئی کو بھی شامل کر لیا, بعض روایتوں میں مکئی بھی آتی ہے, کھجور اور کشمش. ایک رائے تو یہ ہو گئی. کشمش کہتے ہیں اس کو, انگور کو جو خشک کر لیتے ہیں, میوہ. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جو چیز زمین سے نکل رہی ہے نا اس میں زکوٰۃ ہے, بھلے وہ سبزی ہو بھلے وہ پھل ہو, کیونکہ قرآن میں کیا آتا ہے, مما اخرجنا لکم من الارض, جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے زکوٰۃ دو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ جی سبزیوں کی دو نہ دو اور دوسروں کی دو, یہ نہیں کہا. تو انہوں نے قرآن کی عموم سے استدلال کر لیا. یا بعض روایتوں میں کیا ہے, فیما سقط السماء العشر, جس کو آسمان کا پانی سیراب کرے اس میں عشر ادا کرو. تو انہوں نے کہا جی جہاں جہاں آسمانی پانی پہنچ رہا ہے بس ٹھیک ہے دو. تو انہوں نے اس قسم کی ایک جو عمومی دلائل تھے ان سے استدلال کر لیا. ہاں لیکن انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے, گھاس پھوس ہو گئی, بانس ہو گیا, تو ان چیزوں کی جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ویلیو نہیں ہے. آج تو خیر بانس بھی ویلیویبل ایسٹ ہو گیا. جی آگے آئے گا. قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں,
ان کا کہنا یہ ہے کہ زمین میں سے جو چیز نکلے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو سال تک باقی رہ سکے، یعنی 1 سال تک سٹور ہو سکے. یعنی ان کے نزدیک ہر ایسی چیز کے اوپر، یعنی انہوں نے اب قیاس کر لیا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے غور کیا کہ یہ جو 5 فصلیں ہیں جن پہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا یہ کون سی ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی یہ سٹور ہو جاتی ہیں. یہ 5 کون سی ہیں جو سٹور ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ فصل جو سٹور ہو سکے 1 سال کے لیے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور جو سٹور نہ ہو سکے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے سبزیاں، ٹھیک ہے، خراب ہو جائیں گے نا، پھل سبزی خراب ہو جائے گی. آج کل سٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آج کل سٹور ہو جاتی ہیں، لیکن سٹور پہ خرچہ پڑتا ہے نا آپ کا. وہ کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں، وہ اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اناج کے اوپر، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی، گنے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کاٹن کے اوپر، روئی کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ وہ سٹور ہو سکتا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی جیسے تربوز ہے، ککڑی ہے، کھیرا ہے، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ یہ سٹور نہیں ہو سکتی سال بھر کے لیے. بات سمجھیں؟ تو انہوں نے اس طرح سے اس کی علت نکالی. ککڑی جسے تر کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں. ہاں، تر اور چیز ہے، کھیرا اور ہے. آج کل آگے یہ پتہ چل جائے گا. سر یہ جو زکوٰۃ ویسے جو عشر ہے سر، یہ تو جب فصل ہوتی ہے تب دینا ہوتا ہے نا، اس پہ تو سال گزرنے کی شرط. ہاں، اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں، ایسا ہی ہے. امام مالک کا موقف کیا ہے کہ ہر وہ چیز، یعنی ہر وہ پیداوار، ہر وہ فصل، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ جس کو آپ سٹور کر سکیں اور خشک کر سکیں اور اس کو بیج کے طور پہ استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے، خشک کر سکیں، سٹور کر سکیں اور بیج کے طور پہ استعمال کر سکیں، جیسے گندم، جو وغیرہ. ٹھیک ہے، سر یہ تو پھر اس کے اندر خشک کر سکیں، سٹور کر سکیں. یہ تو سر اب سارے فروٹ ڈرائی ہو جاتے ہیں، ڈرائیڈ مینگوز ہوتے ہیں، ڈرائیڈ ایپریکاٹ ہوتی ہے، ڈرائیڈ ہر چیز. پھر تو جی انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بات کی نا، تو ہم پہلے ان کی بات سمجھ لیں. ہاں، وہ بعد میں پھر اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے، آج ہوتے تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ اب تو کولڈ سٹوریج بھی آ گئے. ابھی تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حساب کے اعتبار سے کیا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی جو تل ہیں، تل کے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا جی سبزیوں کے اوپر، پھلوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جیسے انجیر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور سیب پہ زکوٰۃ نہیں ہے، انار پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا کیونکہ وہ سٹور نہیں ہو سکتے اور ان کو خشک نہیں کیا جا سکتا. امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ ہر اس چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے کہ جو غذا ہو، یعنی غذائی اجناس کے اوپر زکوٰۃ ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ جو 6 چیزیں ہیں نا، 5 چیزیں، 4 یا 5، 6 نہیں 4 یا 5، تو یہ اصل میں بیسیکلی غذا ہے. تو جو پیداوار جو ہے وہ غذا کی جنس سے ہو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب روئی غذا کی جنس سے نہیں ہے، کاٹن. ٹھیک ہے، لیکن بہت ساری پیداوار ایسی ہے جو غذا کی جنس سے ہیں، اور ساتھ میں وہ ذخیرہ بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی اگر روئی ہے اور وہ ساتھ روئی بیچتا بھی ہے، یعنی اس کے ساتھ وہ تجارت والا اصول. ہاں، پھر وہ تجارت والا اصول. یہ ایگریکلچر ساری تجارت ہے سر. ایگریکلچر ساری تجارت ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. امام احمد جو ہے ان کا قول یہ ہے کہ ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ ہے، وہی جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے. ٹھیک ہے، اور یہی قول زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ زکوٰۃ ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا جی زیتون کی زکوٰۃ. تو وہ یہ کہتے ہیں، امام نووی یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک تو زیتون کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہی قول ابن ابی لیلہ کا ہے، اور
لیکن امام زہری، امام مالک، امام ابو حنیفہ وہ یہ کہتے ہیں جی زیتون پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے. جو رائے ہیں یہ عشر کے معاملے میں ہے نا جی. اس کے بعد ایک بندہ بزنس کر رہا ہے سبزیوں میں، اس نے تو زکوٰۃ دینی ہے اپنی تجارت کے لحاظ سے. ہاں، جس نے بزنس کرنا ہے تو اس نے مال تجارت کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہے. سر یہ والی کون سی ایگریکلچر آؤٹ پٹ کی بات کریں، اپنے لیے جو اگا رہے ہیں؟ ایگریکلچرل آؤٹ پٹ جو وہ اپنے لیے اگا رہا ہے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. کوت سے مطلب وہ چیز جو غذا بن سکے. ٹھیک ہے، غذائی اجناس جنہیں ہم کہتے ہیں. اب کوئی کسان ہے وہ عشر دے دیتا ہے اپنی اس کا پیداوار کا، لیکن وہ آگے سے نہیں کر رہے، تو پھر وہ تجارت کی زکوٰۃ الگ نکالے گا اور عشر بھی دے گا؟ نہیں، زکوٰۃ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ 2 دفعہ نہیں ہوتی، زکوٰۃ ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. جی جی. کون سی نکالے گا سر؟ عشر کے کوئی ایک ہی نکالے گا؟ ہاں، کوئی ایک ہی نکالے گا. ٹھیک ہے، عشر نکالے گا. پہلی بات تو یہ کہ عشر ہی نکالے گا، عشر ہی نکالے گا. نیکسٹ کیا ہے کہ اس میں اختلاف کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو وہ ہم نے بیان کر دیا. کچھ نے اپنے آپ کو نس تک محدود کیا تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں نس میں آ گئیں بس انہیں میں زکوٰۃ ہے. اور کچھ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ قیاس کی طرف لے گئے تو انہوں نے جو چیزیں نس میں تھیں ان کی علت نکال لی. تو کچھ نے علت کیا نکالی کہ یہ وہ چیزیں جو ذخیرہ کی جا سکتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی ذخیرہ جو فصلیں ہو سکتی ہیں تو ان کی زکوٰۃ ہے. اور کچھ نے کہا کہ جی یہ وہ ہیں کہ جو غذا بن رہی ہیں، تو انہوں نے کہا جی جو فصلیں غذا بن رہی ہوں تو ان کی زکوٰۃ ہے. تو وہ جیسے جیسے ان کو علت سمجھ میں آئی تو انہوں نے اس کے اعتبار سے اس کو پھر آگے مختلف فصلوں کے اوپر اس کا حکم لاگو کر دیا. سر جو سب سے پہلی ہم نے بات پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفاء جو ہیں انہوں نے نہیں لی ان کے اوپر سوائے یہ جو 4 یا 5 چیزیں. تو سر وہ پھر دیکھیں وہ والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت جو ہے اس کو دواہق کے ساتھ پکڑ لیں. پھر سر وہ بات پھر کہاں چلی گئی؟ پھر جب ہم ان معاملات میں ہم ان کی بات چھوڑ کے اور فقہاء کی بات مانیں. نہیں، اصل میں بات یہی ہوتی ہے نا کہ ہم تک یہ بات پہنچی نہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں، دونوں چیزوں میں فرق سمجھ رہے ہیں. ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے نہیں لی. اصل بات پھر وہی، یہ تو راوی کہہ رہے ہیں نا. سر پھر وہی غامدی صاحب والی بات ہو گئی کہ آپ پھر اس طرح ہم حدیث پھر ہم کیا کریں؟ پھر وہ اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس بات کو سمجھیں. کیا ہم نے صرف سننا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں. یہ پوائنٹ جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ روایتوں میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزیوں کی زکوٰۃ لی ہو، لیکن روایتوں میں یہ نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا سبزیوں کی زکوٰۃ نہیں لیا کرتے تھے. اب بات سمجھ رہے ہیں، دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. وہ محض ایک استدلال کا انداز ہے، ایک انداز ہے کہ ہمیں مل نہیں رہا روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی روایت میں مل نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی بھی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے. اور دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ لی ہو لیکن ذکر نہ آیا ہو. عدم ذکر نفی نہیں. ہاں، عدم ذکر جو ہے وہ نفی کو مستلزم نہیں ہوتا. سر یہ تو ہر بات میں ہو جاتا ہے، عدم ذکر والی بات اگر ہم کریں تو پھر ہر بات میں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں آپ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ذکر آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر والی روایت ہمارے تک نہ آئی ہو. ہو سکتا ہے. وہ کہہ لیتے ہیں بت رکھ ہیں بغل میں، اس کا بھی ذکر نہیں ہے، ہم لوگ کہتے ہیں ہوگا، ایسا بھی ہو رہا ہے. اس طرح کرنے لگ جائے بہت بڑی روایت کوئی نہیں ہے بغل میں کہیں کہ عدم ذکر ہے. اس لیے پہلے سنت کی طرف پڑھا رہے ہیں. تو پریشان کرتی ہیں انسان کیا چیزیں جب پڑھتے ہیں اختلاف دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتا ہے. نہیں، بالکل نہیں، پریشان ہونے والی کیا بات ہے. صلو علی النبی. فقہا کون ہوتے ہیں؟
چلیں یہ اب ایک لمبا چوڑا بحث ہے، کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. ایک بات یہ ہے کہ روایتوں میں ہمیں ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، یہ روایتوں میں ذکر نہیں ملتا تو یہ کوئی سالڈ دلیل نہیں ہے. بس ٹھیک ہے، ایک دلیل ہے آپ نے بیان کر دی کہ بھائی مجھے ذکر نہیں ملتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے. ایک واقعہ جس کا تاریخ میں ذکر نہیں ہے تو اب آپ کہیں کہ یہ ہوا بھی نہیں ہوگا. ذکر نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نہیں ہوا ہوگا. سر یہ بات کہ ماڈلنگ بھی درست نہیں ہے نا، کہ اگر کوئی شخص لیسن کی پیداوار کر رہے ہیں، کہ ہمارا بھی یہ کام ہے لیسن کی پیداوار بہت زیادہ ایک ویلیوبل ایسٹ ہے. مطلب اب کوئی یہ کہے کہ صرف 5 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ کسی عشر ہے، اس کے علاوہ کسی پہ بھی نہیں ہے، تو یہ ذاتی ہوگی. ماڈلنگ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے اس کو مولڈ کریں کہ ہم نے اس کو نہیں ملا. حالانکہ بنتا بھی ہے، اس کا اچھا بلا کیسٹ بھی ہے، لیکن صرف ہم اس لیے ہم نے یہی بات کہی ہے کہ قرآن کا جو عموم ہے نا، قرآن کا جو عموم ہے، ظاہری بات ہے اس کے پاس بھی تو دلیل ہے نا. ہمیں اس کی دلیل نہیں سمجھ میں آ رہی. ٹھیک ہے، وہ تو کہہ رہے کہ تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو، اس کو بھی تو دیکھیں نا. آپ پوزیشن یہ لے کے بیٹھے ہیں جی وہ سنت چھوڑا ہے، تو وہ آپ کے اوپر اس سے بڑی تلوار لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو. مقاصد شریعت میں ہے نا، بات بھی تو ہے نا کہ وہ قرآن جو ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور پھر صحابہ کے عمل جو ہے وہی بات ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کے یہ نہیں کہا کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا بات سمجھیں نا، اس بات کو سمجھیں. صحابہ کا قول نہیں ہے، نبی کا قول نہیں ہے، پھر ہم قرآن میں تلاش کریں گے. قرآن میں ہے کہ جو چیز زمین سے آئے. تو وہ ہوتا یہی ہے کہ ایک تفسیر وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کو پڑھ کے کہا ہو کہ اس کی یہ تفسیر ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہم نے بنا لی. یعنی ہم نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے، تو وہ اجتہادی تفسیر ہے. یہ بات اہم ہے، یہ گہرا نقطہ ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ قرآن مجید کی تفسیریں جو لکھی گئی ہیں یہ دوسرے اصول کے مطابق لکھی گئی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک حدیث کہیں سے اٹھائی اور قرآن کی آیت کے نیچے لکھ دی، کہا کہ جی ہم تو حدیث سے تفسیر کر رہے ہیں. اور بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ آپ کی سمجھ ہے. بس یہ ڈفرینس ہے. لیکن رسول اللہ کا ہر عمل قرآن کے مطابق ہی تھا. اشارے تھے، وہ تبیین کرنے والے تھے. ہر عمل ان کا قرآن کے مطابق ہی تو تھا. ایسے ہی ایسے ہی، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کیا عمل کو لے سکتے ہیں کہ وہ تفسیر ہی کر رہے ہیں عملی کو؟ نہیں، بات یہ ہے کہ وہ بھی جو قرآن کی آیت کو لیتے ہیں ان کا عمل خود بخود اس کے اندر آیا. دیکھیں، جو قرآن کی آیت کو لے رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سنت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ پوزیشن لے رہے ہوتے ہیں. سنت کے انکار کی تو پوزیشن کسی نے نہیں لی، اس نے سنت کی انٹرپریٹیشن کی پوزیشن لی ہوئی ہے. اب آپ کو انٹرپریٹیشن سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں جس کی وجہ سے قرآن پہ بھی عمل ہو رہا ہے، اور آپ سنت کی ایسی انٹرپریٹیشن کر رہے ہو کہ قرآن اور سنت میں آپ نے مخالفت کھڑی کی ہوئی ہے. مطلب اس کی پوزیشن لے کے نا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، اس کی بات ہم نہ مانیں. سر جو چاروں یہ جو بڑے بڑے ابو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اگر ایک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا، اس کے بعد ان چاروں جو صحابہ ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا. اچھا سر، اب جیسے یہ امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام، یہ سارے لوگ تو آئی تھنک تبع تابعین ہیں نا، یہ سارے تو تبع تابعین ہیں. مطلب ایک اتنی ساری جنریشنز میں کام پہلے نہیں ہوا جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا، ڈائریکٹ قرآن نازل ان کے سامنے ہوا، تو ہم ان کو چھوڑ کے دیکھیں اصل میں بات وہی ہے، نہیں بات وہی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. بہت سادی سی بات ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جو کچھ ہوا کوئی اس کا ریکارڈ نہیں، کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ یا کوئی ایون کتاب موجود نہیں ہے. ایک راوی نے آ کے بعد میں کہہ دیا کہ جو ان کے زمانے میں نہیں، بس ٹھیک ہے، راوی ہے، راوی کا قول ہے، اللہ کے رسول کی بات تو نہیں ہے نا. اب ایک بندہ آ کے کہتا ہے بس ٹھیک ہے تمہاری بات ہے، بس ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ نہیں لیا تو نہیں لیا ہوگا، لیکن تمہاری بات ہے، تم اپنے آپ کو کہاں رکھ رہے ہو؟ مطلب اللہ کے رسول کی جگہ ہم تمہیں کیسے مان لیں؟ تو بات ٹھیک ہے، وہ اس کا ایک قول ہے. وہ یہ کہتا ہے خلفائے راشدین کے دور میں سبزیوں پہ زکوٰۃ نہیں لی گئی. تو بھائی تمہارا یہ صرف قول ہے نا، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اس کا ایک قول ہے، وہ کہنے والا کون ہے؟ ایک راوی ہے. حدیث کو اور ان چیزوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ یہی چیزوں پہ تو سٹینڈ لیتے ہیں. اچھا دوسرا اگر یہ پوزیشن لے لے کے لی تھی تو پھر اس کی دلیل نہیں ہے نا کوئی. تو اس کی بھی کون سی دلیل ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں لے رہا؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے؟ راوی کا اپنا مشاہدہ ہے، اس کا اپنا ایک قول ہے. نہیں اس کا مشاہدہ بھی نہیں ہوتا، مشاہدہ بھی نہیں ہوتا، وہ ان کے دور کا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، ساری تو مرسل روایتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ ہے ہی نہیں راوی.
اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سلم کے زمانے میں نہیں لی گئی، تو بھائی ٹھیک ہے، تمہاری ایک بات ہے، کیا کریں ہم؟ اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں لی گئی تو بس ٹھیک ہے، چلتے رہو. زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انسسٹ نہ کریں، رائے کو اپنی تھوپیں نہ، اس کی جو کمزوری ہے، اس کا جو ضعف والا پہلو ہے، اس کو بھی مد نظر رکھیں. پھر ٹھیک ہے، آپ کا دل مطمئن ہے، آپ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں.